السلام علیکم ویورز. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ اور یہ امام جلال الدین رومی کے حقائق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح ایک شخص کو جانوروں کی بولی سکھاتے ہیں اور کس طرح وہ پھر جانور جو ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ان کا تقیہ کلام، ان کا گفتگو کا انداز، یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ان واقعات سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھ سکیں. تھینک یو. لیٹس اسٹارٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے یہ، اور حضرت امام جلال الدین رومی رحمہ اللہ ایک حقائق میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اسے چوپایوں اور پرندوں کی بولی سکھا دیں. یعنی چوپایوں 4 پیروں والے جانوروں کی، پرندے پروں والے جانور. آپ نے اسے منع کیا کہ یہ بات خطرناک ہے، وہ اس سے باز رہیں. اس نے اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کتے اور مرغے کی بولی سکھا دی. صبح کے وقت اس کی خاتمہ نے دسترخوان جھاڑا تو باسی روٹی کا ٹکڑا گرا. مرغ نے اس ٹکڑے کو اٹھا لیا. کتا مرغ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مرغ تو دانا بھی چوک سکتا ہے اور کتا دانا کھانے سے عاجز ہے، لہذا مرغ وہ روٹی کا ٹکڑا اسے دے دے. مرغ نے کتے سے کہا کہ چپ ہو جا، غم نہ کر، آقا کا گھوڑا کل مر جائے گا، تجھے اللہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا. مالک ان کی بولی سمجھ رہا تھا. اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا. مالک بہت تیز تھا اور سمجھدار تھا، لہذا اس نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا. دوسرے دن بھی مرغ روٹی لے اگا اور گھوڑا نہ مرا تو کتے نے مرغ سے شکایت کی وہ جھوٹا ہے اور کتے کو بھوک سے دوچار کر دیا ہے. مرغ نے کتے کو تسلی دی کہ گھوڑا مرا تو ہے لیکن دوسرے گھر میں جا کر مرا ہے، فکر نہ کر، کل مالک کا کھچر مر جائے گا اور اسے صرف کتے ہی کھا سکیں گے. مالک جو ان کی بولی سمجھ رہا تھا اس نے کھچر بھی فروخت کر دیا اور دوسرے نقصان سے بھی خود کو بچا لیا. دوسرے دن کھچر کے مرنے کا واقعہ نہ ہوا تو کتے نے مرغ سے سخت شکایت کی کہ تجھے آئندہ کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ڈینگے مارتا رہتا ہے، تو جھوٹا ہے. مرغ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کھچر دوسری جگہ جا کے مر گیا ہے، کل اس کا غلام بیمار پڑے گا، جب وہ مرے گا تو یہ کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں کھلائے گا. مالک نے سنا اور غلام فروخت کر دیا. مالک بولی سمجھ رہا تھا، اس نے یہ بات بھی سن لی اور غلام کو بھی فروخت کر دیا اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ اس نے کتے اور مرغے کی بولی سیکھ کر بڑی دنائی اور حکمت سے کام لیا ہے اور کس طرح 3 نقصان اپنی دنائی سے ڈال دی. اب تیسرے دن اس محروم کتے نے مرغ سے شدید شکایت کی، اسے جھوٹا، فریبی، دغا باز کہا. مرغ نے کہا کہ میں اور میری قوم جھوٹ سے سخت دور ہے. ہم صبح اذان دیتے ہیں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر بے وقت اذان دینے کی عادت ڈال لیں تو ہم ذبح کر دیے جاتے ہیں. وہ غلام بھی فوت ہو چکا ہے. ہمارے مالک نے اپنا مالی نقصان تو بچا لیا ہے مگر اپنی جان پر بوجھ لاد لیا ہے. مرغ نے اگلے دن مالک کے مرنے کی خبر دی اور بتایا کہ اس واقعہ پر اس کے وسع گائے ذبح کریں گے اور کھانا تقسیم کریں گے. یہ سن کر وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگا اور سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ میں ڈرا ہوا ہوں کہ کتے اور مرغ کی پہلے تینوں باتیں سچی تھیں. اب جب کہ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دے دی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اسے پناہ دے سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ فطرت کا اصول ہے کہ جب اس کی کمان سے تیر نکل جائے تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسے واپس نہیں کر سکتے. ہاں، میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں. تیری طرف قضا نے 3 دفعہ نقصان کے لیے ہاتھ بڑھایا جو تو نے اپنی تدبیر سے لوٹا دیا. اگر تو ایسا نہ کرتا تو قضا تیرے مالی نقصان سے پلٹ جاتی اور یہ بڑی مصیبت اس قدر جلدی تیرے سامنے نہ کھڑی ہوتی. اب اس سے راہ فرار نہیں ہے. اچھی